پھر اسی طرح خاص طور پر منافقت سے پاک ہونا. اور منافقت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ جھوٹ. کیونکہ اگر ایک جھوٹ زندگی سے نکل جائے تو بہت سی بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں. اور ایک جھوٹ کی موجودگی میں دل کی بیماری سارے جسم کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. اوور ویٹ ہونے کا علاج کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنے انٹیک کو واچ کرے، کیا کھا رہا ہے، حلال ہے حرام ہے. اور اسی طرح ایکسرسائز، جتنی ورزی اچھی غذا کھائیں، اگر ایکسرسائز نہیں تو کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح جب آپ علم اور ایمان کی ڈوز لیتے ہیں تو جب تک آپ اس کو دیں گے نہیں آگے، صحت نہیں ہو سکتی. جب آپ سارا علم اپنے اندر ہی جمع کر کے جذب کر لیتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، پھر تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ دوسروں کو دینے لگتے ہیں، دوسروں سے شیئر کرنے لگتے ہیں تو اس سے اپنے دل کی اصلاح بھی ہوتی ہے. اسی طرح اسموکنگ انسان کو بیمار کرتی ہے. چاہے آپ پیسو اسموکر ہیں، خود نہیں اسموک کرتے، کوئی اور آپ کے آس پاس کرتا ہے تو آپ کو بھی پہنچتا ہے دھواں. یعنی غلط کمپنی میں بیٹھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا، اور جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. اس کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اول و آخر سب کو کیسے دھنسا دیا جائے گا جبکہ ان میں بازاری لوگ ہوں گے؟ یعنی عام لوگ. بازاری لوگ سے مراد یہ نہیں کوئی خراب لوگ، یعنی عام لوگ جو اپنا کام کاج کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر کسی علاقے سے کوئی لشکر گزر رہا ہے اور اس میں مختلف طرح کے لوگ شامل ہیں، یعنی وہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، تو آپ نے فرمایا ان کے اول و آخر سب دھنسا دیے جائیں گے. پھر قیامت کے دن اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. جب کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی آفت آتا ہے، طوفان ہوتا ہے کچھ، تو جو اس علاقے میں تھے سبھی غرق ہوتے ہیں نا. تو آپ جس قسم کی کمپنی میں ہیں وہ کمپنی آپ کو متاثر کرتی ہے. پھر قیامت کے دن انسان اپنی نیت پر اٹھے گا. اسی طرح اچھی کمپنی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر مجلس جب ختم ہوتی ہے تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے تھے. طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ آپ سے بخشش مانگ رہے تھے اور آپ کی جنت چاہتے تھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا، اور جو یہ چاہتے ہیں وہ میں ان کو دوں گا. تو اس وقت ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس میں تو وہ ایک فلاں شخص ایسے ہی آ گیا تھا، کسی نیت اور ارادے سے نہیں آیا تھا. فرمایا کہ یہ وہ مجلس ہے جس میں بغیر نیت کے آ کے بیٹھنے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی ایک اچھی مجلس میں اگر آپ جا کے بیٹھ ہی جاتے ہیں، کوئی ارادہ نہیں تھا، بس راہ چلتے ہی آپ جا کے بیٹھ گئے، آپ بھی انہی میں لکھے گئے. برے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے تو انہی میں لکھے گئے، اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے انہی میں لکھے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہو میں نے اس کو بھی بخش دیا جو ان کے پاس آ کے بیٹھا تھا. یعنی صرف کسی اچھی مجلس میں جا کے بیٹھ جانا یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ، اس میں بھی ہم سستی کرتے ہیں. تو جو ماحول ہے وہ انسان کے اوپر لازمی طور پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہارٹ ہمارا کس طرح کام کرتا ہے. ہارٹ میں جب دائیں طرف سے میلا خون اندر جاتا ہے تو وہاں سے پھر وہ لنگز کی طرف جاتا ہے. لنگز کو اگر آکسیجن مل رہی ہو تو وہ بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے، خون صاف ہو جاتا ہے. پھر وہ صاف خون دل کے بائیں طرف سے جا کے پورے جسم کو جاتا ہے. اب اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں، پہلے ہی آپ کی فضا میں اتنی آکسیجن نہیں اور اوپر سے آپ اسموکنگ کر رہے ہیں، تو جب آپ اسموک کر رہے ہیں اور خون میلا اندر ہے اور اوپر سے دھواں اندر جا رہا ہے تو ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے ہو گئے. اور اگر آپ کے اپنے اندر خیر ہے اور آپ ایسی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے تو کیا ہوگا؟ نور علی نور، اندر بھی خیر باہر سے بھی خیر ملی، چمک گئے آپ اور چمک گئے اور بہتر پالش ہو گئے. اور دوسری طرف اگر آپ کے اپنے اندر خرابی ہے اور اوپر سے آپ نے کمپنی ایسی اختیار کر لی ہے کہ جہاں سے آپ کو صرف پولوشن مل رہی ہے تو آپ کی کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیے کہ دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں ایک ہوتی ہے ڈسپینیا، جس میں سانس کی کمی ہوتی ہے، سینے میں گھٹن ہوتی ہے. تو قرآن پاک میں دل کی گھٹن کا بھی ذکر آتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کچھ لوگوں کا سینہ تو اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو گئے. اچھا اب آپ دیکھیے ضیقا حرجا کانما یصعد الی السماء،
کچھ لوگوں کا سینہ اس طرح گھٹتا ہے دین کی بات سن کے، خیر کی بات سن کے، گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو. آسمان کی طرف کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن کی کمی. آپ جتنا اونچے چلے جاتے ہیں کیا ہوتا جاتا ہے؟ آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے اور آپ کو دل کی گھٹن ہونے لگتی ہے، آپ کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے، خصوصاً اگر آپ کے پھیپھڑوں میں کنجیشن ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم جب دنیاوی اعتبار سے اوپر اٹھنے لگتے ہیں، ہمیں دنیا میں مال دولت نام وری ملنے لگتی ہے، دنیا ہم پر آسان ہونے لگتی ہے، ہائی اپ ہوتے ہیں، تو اتنا دین کے لیے سینہ تنگ ہونے لگتا ہے، اتنا ہی نیکی کی بات خیر کی بات ہمارا دل تنگ کرتی. کیوں؟ کیا خوف آتا ہے؟ اگر انسان زیادہ اونچا چلا جائے دنیاوی اعتبار سے تو اتنا ہی دین سے کیوں خوف آتا ہے؟ یہ ہے نا عام بیماری کی دنیا نہ چھن جائے. آپ دیکھیے کہ عام طور پر جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ پھر بھی بات سن لیتے ہیں. کوئی کسی مشکل میں ہوتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. لیکن جو جتنا اونچا اڑنے لگتا ہے، اوپر جانے لگتا ہے، اس کا سینہ اتنا گھٹنے لگتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کہ آکسیجن کا سلنڈر ساتھ ہو تو پھر کچھ نہیں کہتا. لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر اوپر جا بھی رہے ہیں اور ساتھ ہمارے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور ہمارے پاس روحانی غذا موجود ہے، تو بھی انسان چاہے دنیا میں کتنا بھی اونچا چلا جائے لیکن وہ اس کا سینہ نہیں گھٹتا، اس کو وہ سپلائی ملتی جا رہی ہے. اچھا، پھر اسی طرح ایک اور بیماری ہوتی ہے چیسٹ پین، یعنی دل میں درد ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ دل کا جو درد ہے یہ ایک بڑی اہم بیماری ہے دل کی، جو انڈیکیٹ کرتی ہے دل کی موت کی طرف. اب آپ دیکھیے کہ یہ کب ہوتی ہے؟ جب یعنی سینہ بند ہونے لگتا ہے نا. اس میں آپ دیکھیے قرآن پاک میں 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک پہلی بیماری کے لیے یعنی سینے کی گھٹن کے لیے اور ایک سینے کے بند ہونے کے لیے. ایک ہے ضیقاً تنگ اور ایک ہے حرجن گھٹا ہوا بچھا ہوا. تو یہ دونوں ایک طرح سے پہلی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں کہ جب انسان اوپر جانے لگتا ہے تو عام طور پر، اور اس میں آپ دیکھیے کہ عموماً دل کی بیماریاں کس سوسائٹی کے اندر زیادہ ہوتی ہیں؟ ہاں، زیادہ امیر لوگوں میں زیادہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، غریبوں میں ہوتی ہیں لیکن نسبتاً کم ہوتی ہیں. تیسری بیماری ہوتی ہے پلپیٹیشن کی، الٹ پلٹ ہونا. اچھا، بعض لوگوں کے دل بہت الٹ پلٹ ہوتے رہتے. کیسے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر گئے تو ادھر، ادھر گئے تو ادھر، کلاس میں بیٹھے تو اور طرح، باہر نکلے تو اور طرح. اسی طرح ایک دل کی بیماری کی وجہ سے بہت پسینہ آتا ہے بندوں کو، ہاٹ فلیشز جس کو کہتے ہیں. اچھا، اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر ایک انا ہوتی ہے اور ایک خود پسندی ہوتی ہے تو اس کو بات بات پہ غصہ آتا ہے، بات بات پہ فلیئر اپ ہوتا ہے، بات بات پہ ہاٹ فلیشز. کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتا اپنی مرضی کے خلاف، کچھ جاننا ہی نہیں چاہتا. آپ دیکھیں نا کہ کفار مکہ میں سے، مشرکین مکہ میں سے، منافقین میں سے کچھ لوگ تو درمیانے تھے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر ایسی بیماری بھی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کے انتہائی طیش میں آ جاتے تھے، جیسے ابو جہل تھا یا عبداللہ بن ابی تھا، یہ جو ان کے منافقین کے سردار تھے. اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور بیماریاں بھی ہیں، جیسے ایڈیما بھی بیسیکلی دل کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر سینوسس. اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ نیل پڑ جاتے ہیں، یعنی اس میں پھر یہ کہ آپ کی لائف کو قائم رکھے ہوئے جتنا علم آپ کو چاہیے، جو نالج یا جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، ان کی کمی جب ہو جاتی ہے تو ہر باہر سے پڑنے والی چوٹ آپ کے اوپر ایک اثر ڈال دیتی. جب ایک انسان صحت مند ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، لوگ جو مرضی باتیں کریں، جتنی مرضی مخالفت کریں، آپ کو کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ذرا سی گرمی آپ کے اوپر اثر انداز ہو گئی، نمک کھا لیا وہ اثر انداز ہو گیا. آپ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، ہر چیز آپ کے اوپر اثر کر رہی. تو دل کی صحت کے لیے، روحانی صحت کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟